السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ معزز علماء کرام، اس علاقے کی معزز اور محبوب احباب، بشن پور اور اس کے قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے اور اس اجلاس میں شریک ہونے والے معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اس عظیم احسان پر جو اس نے ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی ایک مقدس کتاب عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو
مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ مسلمان ہیں تو آزمائشیں بھی آئیں گی، اور آزمائشوں میں پورا اتر جانے والا ہی مسلمان ہے۔ مختلف قسم کی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزمائے گا۔ یہ دنیا مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہی ہے، جیل ہے۔ یعنی جیل میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو کٹھنائیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ آزمائشیں کئی شکل کی ہو سکتی ہیں، امتحان کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں ابتلاء و آزمائش کی بھٹی میں تپائیں گے۔ آزمائشوں کی، امتحان کی شکلیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ہم خوف ڈال کر تمہیں آزمائیں، دہشت کا ماحول پیدا کر کے ہم تمہیں آزمائیں، جیسے آج کل ہے۔ دلی کی شکل میں، لڑائی اور جھگڑے کی شکل میں، ہنسا و فساد کی شکل میں، اور ایک دہشت یہ ہے کہ ہم سے جو کاغذات مانگے جا رہے ہیں اس میں اگر ہم پورے نہیں اترتے ہیں اور ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، اور نہیں چھوڑنا پڑے گا تو کیمپوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک دہشت کا، خوف کا ماحول ہے۔ ہم آزمائیں گے۔ والجوع، بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ ان امتحان میں یہ دیکھنا ہے کہ کون پورا اترتا ہے اور کون میرا راستہ، میرا طریقہ، میرا بتایا ہوا مارگ چھوڑ دیتا ہے۔ بھوکا مار کر بھی ہم آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں دکانوں میں آگ لگا دی گئی، مکان جلا دیے گئے، لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی سمپتی ہلاک، نظر آتش ہو گئی۔ ہم آزمائیں گے ایسا کر کے۔ والانفس، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ جیسے آج کل والثمرات، تمہارے اناج کو، تمہارے گلے کو، تمہارے پھلوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے کھیتوں سے پیدا ہونے والے پھل فروٹ
अनाज को बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देख रहे हैं कितनी चीजें अल्लाह ताला ने कही। ये इम्तिहान की शक्लें हो सकती हैं, कभी ये माहौल, कभी वो माहौल, कभी ये वातावरण, कभी वो, ये कैटेगरी आ सकती है। लेकिन इन तमाम आजमाइशों में, इन तमाम मुसीबतों में खुशी खुशी हमारे जो बंदे उसको बर्दाश्त कर लें, झेल लें और उन मुसीबतों पर सब्र कर लें। वबश्शिर साबिरीन, तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इन तमाम हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा है कि फसाद फैलाओ, हिंसा का रास्ता इख्तियार करो। बताइए, खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो जाए, भूखे लोग मरने लगे। देख रहे हैं आप, बाकायदा गाड़ियां आ रही हैं सरदारों की, सिखों की, और खाना बांट रही हैं। ऐसे हालात अगर आ जाएं तो बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, लेकिन हिंसा का रास्ता, फसाद का रास्ता नहीं। वह नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे लाखों करोड़ों अरबों की मिल्कियत बर्बाद हो सकती है। पैसा हाथ का मैल है, घर मकान जलाए जा सकते हैं। जलाने वाले नहीं जानते, उनके अंदर मजहबी जुनून होता है, मजहबी असबियत होती है। वरना हकीकत तो यह है कि एक मकान बनाने में बरसों लग जाते हैं एक आदमी को, कमाते हुए, मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए। एक मकान बनाने में बरसों लग जाते हैं, लोग मिनटों में बस्तियां जलाकर राख कर देते हैं। इस सूरत हाल को सोचना पड़ेगा। एक मकान बनाने में सालों का अरसा लग जाता है और 5 मिनट 10 मिनट में पूरी की पूरी बस्ती जलाकर राख कर दी जाती है। ये वो दर्द नहीं समझेंगे जिनके हाथ में घासलेट हो, पेट्रोल हो, तेल हो, दिया सलाइयां हो और आग लगाने के सारे सामान मौजूद हो। मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएं। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी, ये जाने ही तो हैं। बिला किसी तफरीक के मैं बोल रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। हादसे होंगे, जाहिर है। किसी बस्ती में आग लगेगी तो जाहिर है कि वहां हमारा ही मकान थोड़ी है, आपके भी मकान हैं। ये अलग बात है, अगर हमारे 10 जलेंगे तो 2-4 आपके भी जलेंगे। फितने और फसाद के जितने भी रास्ते हैं, इस्लाम ने उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। आपको मालूम है फितरत क्या चाहती है? देखिए, हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, बहुत से हिंदू भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैनी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन क्या ये कोई ये चाहता है कि उसे मारा जाए? फितरत का तकाजा क्या है? नेचुरल बात क्या है? हम मुसलमान हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमें मारे। हिंदू भी ये नहीं चाहता कि कोई उसे मारे, सिख भी नहीं चाहता कि कोई उसे मारे।
یعنی جان کی حفاظت ہو میری، یہ سب چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے جان کی حفاظت کو اتنا بڑا اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اس نے بلا کسی دھرم کے اور بنا کسی مذہب کے نام لے کر صاف طور پہ فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جب یہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی جان لی جائے، اس کو مارا جائے، تو پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کو بھی قتل نہ کرے. اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، قتل کرنے والا بھی کوئی بھی ہو، اور جس کو قتل کیا جا رہا وہ بھی کسی بھی مذہب کا ہو، اگر تم نے کسی ایک نفس کو قتل کر دیا، ایک منشیہ کو قتل کر دیا، ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کو مار دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بغیر نفس، بنا کسی غلطی کے، بنا کسی قصور کے اگر تم نے اس کو مار دیا، او فساد فی الارض، اور اس نے زمین میں فساد بھی نہیں پھیلایا، اس نے ہنسا بھی نہیں پھیلائی، بیچارہ نیک تھا، شریف تھا، اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھا تھا، اس کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، اور تم نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، گھر میں گھس کر اس کو چاقوؤں سے گود ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو نہیں مارا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم نے اس کو پرامن ماحول میں، اس نے کچھ نہیں کیا اور تم نے اس کو مار دیا، تو تم نے ایک انسان کو نہیں مارا. قتلا فکأنما قتل الناس جميعا، تم نے پورے وشو کی مانوتا کو، پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا. یہ ہے جان کی حفاظت اسلام کے اندر. لائیں یہ میڈیا والے جو آج آگ لگا رہے ہیں، یہ پیش کریں کہ ایسی مثال جو قرآن کریم نے دی ہے، دنیا کے کسی بھی دھرم کے اندر ایسی مثال موجود ہو. جان کی حفاظت کی، جان کی حفاظت کی ایسی مثال کہیں بھی ہو. یہ اسلام سکھلا رہا ہے. راستہ ہی بند کر دیا کسی کو بے قصور مارنے کا. ہاں، مولانا جرجیس نے کسی کو قتل کیا ہے، اب آپ اسلامی حکومت کہیں ہے تو وہاں مولانا جرجیس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہاں وہ مجرم نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میں قاتل ہوں، میرا قصور ہے قتل کرنا. لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، گھر میں بیٹھے اطمینان سے، اور ہم گھر میں گھس کر آپ کو مار دیے. تو ہم نے ایک کو نہیں مارا، پورے دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا. اس سے عمدہ مثال کہاں ملے گی؟ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے مال پر ناجائز کوئی قبضہ کرے. بڑی محنت سے ہم نے کمایا، کوئی ہمارے مال پر حملہ کرے، ہمارا مال لوٹ کے لے جائے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہیں پسند ہے کہ کوئی ہمارے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے لے جائے. آپ ہندو ہیں، آپ کو بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی آپ کے مال پر قبضہ کرے. آپ سکھ ہیں، کوئی سکھ بھی نہیں چاہتا کہ میرے مال کو کوئی لوٹے اور برباد کر دے. کوئی جینی بھی نہیں چاہتا، کوئی عیسائی بھی نہیں چاہتا. جب مال بھی سب کو پیارا ہے، تو اسلام نے بھی مال کی حفاظت کی ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ آپ اس واقعے پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آتے ہیں اور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ میری زمین ہے، دوسرے نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے. آپ نے کہا واہ، دونوں کا تو نہیں ہو سکتا ہے. کہا اسی لیے تو فیصلہ آپ سے کرانے آئے ہیں کہ آپ ہم دونوں کے درمیان سچا فیصلہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جب تک دونوں کی گفتگو سن نہیں لیں گے تب تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. دونوں نے گفتگو کی، دونوں کی باتیں آپ نے سنی، لیکن دونوں ہی اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، دونوں کی باتیں صحیح لگ رہی ہیں،
یا اللہ اب زمین اس کو دی جائے یا اس کو دی جائے. وہ اپنے ہونے کے ثبوت دے رہا ہے, یہ اپنے ہونے کے ثبوت دے رہا ہے. وہ اپنی بات کہہ رہا ہے, یہ اپنی بات کہہ رہا ہے. معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, لیکن اس کے باوجود 19-20 ہوتا ہے. کسی کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اور کسی کی بات کم سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنانے سے پہلے فرمایا, دیکھو میں فیصلہ تو کر رہا ہوں اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں, اور میرا فیصلہ تم دونوں میں جس کے حق میں جائے اس کو بھی ماننا ہے, اور جس کے خلاف جائے اس کو بھی ماننا ہے. ہاں میرا فیصلہ ایک ہی کے حق میں جائے گا, دوسرے کے حق میں نہیں. ایک آدمی اچھی طریقے سے بول رہا ہے اور دوسرا آدمی اپنی بات بہت اچھی طریقے سے نہیں کہہ پا رہا ہے. ایک آدمی چرب زبان ہے, وہ اپنی بات بہت اچھی طریقے سے سمجھا لیتا ہے مجھے. دوسرا آدمی بول تو رہا ہے لیکن بہت اچھی طریقے سے اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا ہے مجھے. ہو سکتا ہے کہ زمین کا مالک وہ ہو جو بہت اچھی طرح نہ بول پا رہا ہو, اور میں زمین اس کو دے دوں جو اچھی طرح بول کے سمجھا رہا ہے. اس کی دلیلیں سن کر, اس کی چرب زبانی دیکھ کر, لیکن وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ زمین میری ہے یا نہیں ہے. میرا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو اتنا یاد رکھنا, اس دنیا میں تو اس کو زمین مل جائے گی, لیکن آخرت کے اندر اس کو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. یہ کہہ کر آپ نے زمین کا فیصلہ سنا دیا, تمہاری بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے, یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں, اور سنو یہ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں, یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے. اگر اس زمین کے حقدار تم نہیں ہوئے تو میں تمہیں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں. انما ہی قطعۃ من النار فلیاخذھا فلیترکھا. بخاری کے الفاظ ہیں, چاہو تو اس کو لے لو, چاہو چھوڑ دو, یہ میں جہنم کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں. اگر یہ زمین حقیقت میں تمہاری نہیں ہے اور تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے ہمیں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ زمین نہیں دے رہا ہوں میں تمہیں, میں جہنم کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں. اتنا کہنا تھا, ادھر سے وہ چیخا, اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے, مجھے مت دیجئے, میرے بھائی کی اسی کو دے دو. ادھر سے وہ بولا نہیں جھوٹ بول رہا, اسی کی اسی کو دے دو. ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری, اب دونوں کہہ رہے میری نہیں. نبی اکرم نے فیصلہ بھی سنایا, اور فیصلہ کہنے سے پہلے یہ کہہ بھی دیا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, دلیلیں سننے میں دھوکہ کھا سکتا ہوں. کسی بھی چرب زبان, کبھی کبھی ہوتا نا بہت زیادہ بولنے والا بہت بڑا جھوٹا بھی ہوتا ہے. اب وہ جھوٹے کی مثال کیا دوں, آپ سمجھ رہے ہوں گے, عقل مند ہیں آپ. ضروری نہیں کہ ہر وقت کہیں نام ہی لیا جائے. اتنی سمجھداری اپنے اندر پیدا کریے کہ بغیر نام کے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. 20 سالوں سے میں آ رہا ہوں, میرے اشارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ, تو کچھ عقل مندی اپنے اندر بھی پیدا کریے. اگر پوری دنیا میں جھوٹ کا مقابلہ ہونے لگے کہ جھوٹے کو سب سے بڑا مقابلہ, سب سے بڑا انعام ملے گا, تو بھارت نمبر 1 پہ آئے گا. سمجھ گئے نا؟ اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے جھوٹا, لیکن اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ زمین میری ہے یا نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا میں دے رہا ہوں لیکن حقیقت میں تمہاری نہیں. تو دیکھیے مال کی حفاظت, کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ میرے مال پر کوئی قبضہ نہ کرے. اب آپ جانتے ہیں اگر یہ جھوٹا ہے اور دھوکے سے اس کو میں زمین دے گیا تو یہ لے جائے گا, لیکن اس کو یاد دلا دوں کہ تم اس کا حق مار رہے ہو, اس کے دل میں نہیں ہے کہ کوئی میرا حق مارے, اس لیے اس کو بھی تسلی دے رہے ہیں آپ. یہ مت سمجھنا کہ تیرا حق یہ مار کے کامیاب ہو جائے گا, وہ رہے گا تو جہنم میں, سوئے گا تو جہنم میں, کھائے
جائے گا تو جہنم میں، اور اس زمین کے ٹکڑے پر اگر موت آئی تو مرے گا بھی جہنم۔ اس کو بھی تسلی۔ یہاں تو اپنے سگے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے اسی جلسے میں بیٹھے ہوں گے 50 لوگ۔ مولانا جرجیز کی تقریر سن کر دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے، سیدھے جنت الفردوس میں چلے جائیں گے، چاہے کتنی زمینوں پہ قبضہ کرا ہو، دودھ کے دھلے ہوئے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ مولانا جرجیز کی تقریر سن لی، جنتی۔ نبی اکرم کا فیصلہ کسی ناحق کو حقدار نہیں بنا سکتا، مولوی جرجیز کی تقریریں کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں بنا سکتی۔ تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، عمل ہے بس جو کچھ۔ تو مال کی حفاظت اس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتائی، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ اپنے مال کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کسی سے لڑو نہیں، اپنے گھر میں رہو، لیکن اگر کوئی تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری بیوی پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے مال پر اگر حملہ کرے تو تم اس سے لڑ جاؤ، پہلے مت لڑو، لیکن تمہاری بیوی کی عزت و آبرو، تمہارے مال پر زبردستی قبضہ، اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمارا مذہب، ہماری شریعت یہ کہتی کہ لڑ جاؤ، وہ ہتھیار سے لیس ہے پھر بھی لڑ جاؤ، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی لڑ جاؤ۔ من قتلا، جو مارا گیا، جو قتل کیا گیا، کس میں؟ اپنے بیوی اور بچوں کی حفاظت میں، اگر لڑتے لڑتے وہ مر گیا تو تم شہید کہلائے جاؤ گے، اور اگر تم نے اس کو مار دیا تو تم مجرم نہیں ہوگے، تمہیں مارنے کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا مال و دولت کو بچاؤ، اپنے دولت کی حفاظت کے لیے تم لڑ جاؤ، اگر تم نے لڑتے لڑتے اس کو مار دیا تو تم مجرم نہیں، لڑتے لڑتے تم قتل کر دیے گئے تو تمہیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ اٹھائیے، یہ ہمیں اسلام نے بتایا، یعنی مال۔ اور جہاں تک عزت و آبرو کی کوئی نہیں چاہتا، ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ میری عزت کو سرے بازار رسوا کیا جائے۔ آپ ہندو ہیں، آپ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی میری عزت کو سرے بازار رسوا کرے۔ آپ عیسائی ہیں، آپ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی میری عزت کو سرے بازار رسوا کرے۔ جب کوئی نہیں چاہتا تو اسلام دین فطرت ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تم کسی کی عزت و آبرو کو چھلنی چھلنی نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ گزر رہے تھے، چند صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھا، وہ ماعز ابن مالک الاسلمی کی برائی کر رہے تھے، اور کہا کیا؟ دیکھو ماعز ابن مالک الاسلمی نے زنا کر لیا اور اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ میں نے زنا کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو قتل کروا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا، کتے کی موت مرا ماعز۔ ماعز نے اگر اللہ کے رسول کو یہ بات نہ بتائی ہوتی تو ماعز کو پتھروں سے مار کے ختم نہیں کیا جاتا، آج وہ ہمارے سامنے ہوتا، کھیل رہا ہوتا، ہم لوگوں کے بیچ زندہ ہوتا۔ یعنی اللہ کے رسول نے ماعز ابن مالک الاسلمی کی یہ برائی اپنے کانوں سے سنی، آپ اس وقت ان ساتھیوں سے کچھ نہیں بولے، تھوڑا سا اور آگے بڑھے، آپ نے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا جو سڑا ہوا تھا، بدبو دے رہا تھا، اور اس کے پیر سیدھے ہو چکے تھے، تن چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کو دیکھا، ان لوگوں کو بلوایا جو برائی کر رہے تھے، کہا اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہا اللہ کے رسول مرے ہوئے گدھے کا؟ آپ نے تو زندہ گدھا بھی حرام کیا ہے، یہ تو مرا ہوا اور سڑا ہوا گدھا ہے۔ فرمایا ابھی تم اپنے بھائی کی غیبت، جو پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت پر جو حملہ کر رہے تھے، وہ اس مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کے گوشت سے زیادہ گندا ہے، گندا اور اس سے زیادہ بدبودار۔ جب تم اتنا بدبودار گوشت کھا سکتے ہو تو اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ دیکھ رہے ہیں عزت و آبرو کی کیسی حفاظت ہو رہی ہے۔ پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنے کو اللہ کے رسول کتنی گندی بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت غیبت کرنا پیٹھ کے پیچھے کسی کی سڑے ہوئے گدھے کے گوشت سے زیادہ بری ہے۔ عزت اور آبرو کی حفاظت بھی اسلام بتاتا ہے۔ ہنسا کہاں پھیلتی ہے؟ جب آپ
ہماری جان کو جان نہ سمجھیں، اپنی جان کو جان سمجھیں، ہنسا پھیلے گی۔ اپنے مال کو آپ اپنا مال سمجھیں، میرے مال کو آپ کوئی درجہ نہ دیں، ہنسا پھیلے گی۔ اپنی عزت و آبرو کو عزت و آبرو سمجھیں اور میری عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہ سمجھے، چھلی چھلی کریں تو ہنسا پھیلے گی۔ ہنسا کے دروازوں کو، فساد کے دروازوں کو اسلام نے بند کر دیا۔ تم ایک دوسرے کی عزت کرو، ہنسا نہیں پھیلے گی۔ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرو، ہنسا نہیں پھیلے گی۔ ایک دوسرے کے مال و دولت کو اپنے مال و دولت کی طرح اس کی حفاظت کرو تو ہنسا نہیں پھیلے گی۔ اور ہنسا اور فساد پھیلنے کا ایک سبب کیا ہے؟ زبردستی کسی کو مذہب تبدیل کرانا۔ کلمہ پڑھ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد، ہنسا پھیلے گی۔ زبردستی آپ کسی کو کلمہ پڑھائیں گے، مذہب تھوپیں گے تو ہنسا پھیلے گی۔ جیسے آج کل جو قانون لایا گیا، ثابت کرو، اتنے پرانے ڈاکومنٹس دو، نہیں دو تو انڈیا چھوڑو، نہیں چھوڑو گے کیمپوں میں رکھا جائے گا۔ نہیں صاحب، کیمپوں میں کون بھیڑ بکریوں کی طرح رہے گا؟ تو پھر ایک ہی راستہ ہے کیا؟ اگر بھارت میں رہنا چاہتے ہو اور ناگرکتا لینا چاہتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز علماء کرام، اس علاقے کی معزز اور محبوب احباب، بشن پور اور اس کے قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے اور اس اجلاس میں شریک ہونے والے
معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اس عظیم احسان پر جو اس نے ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی ایک مقدس کتاب عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ مسلمان ہیں تو آزمائشیں بھی آئیں گی، اور آزمائشوں میں پورا اتر جانے والا ہی مسلمان ہے۔ مختلف قسم کی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزمائے گا۔ یہ دنیا مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہی ہے، جیل ہے۔ یعنی جیل میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو کٹھنائیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آزمائشیں کئی شکل کی ہو سکتی ہیں، امتحان کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں ابتلاء و آزمائش کی بھٹی میں تپائیں گے۔ آزمائشوں کی، امتحان کی شکلیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ہم خوف ڈال کر تمہیں آزمائیں، دہشت کا ماحول پیدا کر کے ہم تمہیں آزمائیں، جیسے آج کل ہے۔ دلی کی شکل میں، لڑائی اور جھگڑے کی شکل میں، ہنسا و فساد کی شکل میں، اور ایک دہشت یہ ہے کہ ہم سے جو کاغذات مانگے جا رہے ہیں اس میں اگر ہم پورے نہیں اترتے ہیں اور ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، اور نہیں چھوڑنا پڑے گا تو کیمپوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک دہشت کا، خوف کا ماحول ہے۔ ہم آزمائیں گے۔ والجوع، بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ ان امتحان میں
یہ دیکھنا ہے کہ کون پورا اترتا ہے اور کون میرا راستہ، میرا طریقہ، میرا بتایا ہوا مارگ چھوڑ دیتا ہے۔ بھوکا مار کر بھی ہم آزمائیں گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں دکانوں میں آگ لگا دی گئی، مکان جلا دیے گئے، لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی سمپتی ہلاک، نظر آتش ہو گئی۔ ہم آزمائیں گے ایسا کر کے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ جیسے آج کل والثمرات، تمہارے اناج کو، تمہارے گلے کو، تمہارے پھلوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے کھیتوں سے پیدا ہونے والے پھل فروٹ، اناج کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی۔ یہ امتحان کی شکلیں ہو سکتی ہیں، کبھی یہ ماحول، کبھی وہ ماحول، کبھی یہ واتاورن، کبھی وہ، یہ کیٹاگری آ سکتی ہے۔ لیکن ان تمام آزمائشوں میں، ان تمام مصیبتوں میں خوشی خوشی ہمارے جو بندے اس کو برداشت کر لیں، جھیل لیں اور ان مصیبتوں پر صبر کر لیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ان تمام حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ فساد پھیلاؤ، ہنسا کا راستہ اختیار کرو۔ بتائیے خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو جائے، بھوکے لوگ مرنے لگیں، دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ گاڑیاں آ رہی ہیں سرداروں کی، سکھوں کی، اور کھانا بانٹ رہی ہیں۔ ایسے حالات اگر آ جائیں تو برداشت کر لینا، صبر کر لینا، لیکن ہنسا کا راستہ، فساد کا راستہ نہیں۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے لاکھوں کروڑوں اربوں کی ملکیت برباد ہو سکتی ہے۔ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، گھر مکان جلائے جا سکتے ہیں، جلانے والے نہیں جانتے، ان کے اندر مذہبی جنون ہوتا ہے، مذہبی عصبیت ہوتی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مکان بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، ایک آدمی کو کماتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، ایک مکان بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لوگ منٹوں میں بستیاں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اس صورتحال کو سوچنا پڑے گا۔ ایک مکان بنانے میں سالوں کا عرصہ لگ جاتا ہے اور 5 منٹ 10 منٹ میں پوری کی پوری بستی جلا کر راکھ کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ درد نہیں سمجھیں گے جن کے ہاتھ میں گھاسلیٹ ہو، پیٹرول ہو، تیل ہو، دیا سلائیاں ہوں اور آگ لگانے کے سارے سامان موجود ہیں۔ مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی، یہ جانیں ہی تو ہیں،
بلا کسی تفریق کے میں بول رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. حادثے ہوں گے، ظاہر ہے. کسی بستی میں آگ لگے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے، آپ کے بھی مکان ہیں. یہ الگ بات ہے اگر ہمارے 10 جلیں گے تو 2-4 آپ کے بھی جلیں گے. فتنے اور فساد کے جتنے بھی راستے ہیں، اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. آپ کو معلوم ہے فطرت کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، بہت سے ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جینی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، ہر دھرم کے لوگ ہیں. لیکن کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے مارا جائے؟ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ نیچرل بات کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں مارے. ہندو بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے مارے، سکھ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اسے مارے. یعنی جان کی حفاظت ہو میری، یہ سب چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے جان کی حفاظت کو اتنا بڑا اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اس نے بلا کسی دھرم کے اور بنا کسی مذہب کے نام لے کر صاف طور پہ فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جب یہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی جان لی جائے، اس کو مارا جائے، تو پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کو بھی قتل نہ کرے. اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، قتل کرنے والا بھی کوئی بھی ہو، اور جس کو قتل کیا جا رہا وہ بھی کسی بھی مذہب کا ہو، اگر تم نے کسی ایک نفس کو قتل کر دیا، ایک منشیہ کو قتل کر دیا، ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کو مار دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بغیر نفس، بنا کسی غلطی کے، بنا کسی قصور کے اگر تم نے اس کو مار دیا، او فساد فی الارض، اور اس نے زمین میں فساد بھی نہیں پھیلایا، اس نے ہنسا بھی نہیں پھیلائی، بیچارہ نیک تھا، شریف تھا، اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھا تھا، اس کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، اور تم نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، گھر میں گھس کر اس کو چاقوؤں سے گود ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو نہیں مارا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم نے اس کو پرامن ماحول میں، اس نے کچھ نہیں کیا اور تم نے اس کو مار دیا، تو تم نے ایک انسان کو نہیں مارا. قتلا فکأنما قتل الناس جميعا، تم نے پورے وشو کی مانوتا کو، پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا. یہ ہے جان کی حفاظت اسلام کے اندر. لائیں یہ میڈیا والے جو آج آگ لگا رہے ہیں، یہ پیش کریں کہ ایسی مثال جو قرآن کریم نے دی ہے، دنیا کے کسی بھی دھرم کے اندر ایسی مثال موجود ہو. جان کی حفاظت کی، جان کی حفاظت کی ایسی مثال کہیں بھی ہو. یہ اسلام سکھلا رہا ہے. راستہ ہی بند کر دیا کسی کو بے قصور مارنے کا. ہاں، مولانا جرجیس نے کسی کو قتل کیا ہے، اب آپ اسلامی حکومت کہیں ہے تو وہاں مولانا جرجیس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہاں وہ مجرم نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میں قاتل ہوں، میرا قصور ہے قتل کرنا. لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، گھر میں بیٹھے اطمینان سے، اور ہم گھر میں گھس کر آپ کو مار دیے. تو ہم نے ایک کو نہیں مارا، پورے دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا. اس سے عمدہ مثال کہاں ملے گی؟ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے مال پر ناجائز کوئی قبضہ کرے. بڑی محنت سے ہم نے کمایا، کوئی ہمارے مال پر حملہ کرے، ہمارا مال لوٹ کے لے جائے.
ہم مسلمان ہیں, ہمیں نہیں پسند ہے کہ کوئی ہمارے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے لے جائے. آپ ہندو ہیں, آپ کو بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی آپ کے مال پر قبضہ کرے. آپ سکھ ہیں, کوئی سکھ بھی نہیں چاہتا کہ میرے مال کو کوئی لوٹے اور برباد کر دے. کوئی جینی بھی نہیں چاہتا, کوئی عیسائی بھی نہیں چاہتا. جب مال بھی سب کو پیارا ہے تو اسلام نے بھی مال کی حفاظت کی ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ آپ اس واقعے پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آتے ہیں اور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ میری زمین ہے, دوسرے نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے. آپ نے کہا واہ, دونوں کا تو نہیں ہو سکتا ہے. کہا اسی لیے تو فیصلہ آپ سے کرانے آئے ہیں کہ آپ ہم دونوں کے درمیان سچا فیصلہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جب تک دونوں کی گفتگو سن نہیں لیں گے تب تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. دونوں نے گفتگو کی, دونوں کی باتیں آپ نے سنی, لیکن دونوں ہی اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں. دونوں کی باتیں صحیح لگ رہی ہیں. یا اللہ, اب زمین اس کو دی جائے یا اس کو دی جائے. وہ اپنے ہونے کے ثبوت دے رہا ہے, یہ اپنے ہونے کے ثبوت دے رہا ہے. وہ اپنی بات کہہ رہا ہے, یہ اپنی بات کہہ رہا ہے. معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, لیکن اس کے باوجود 19-20 ہوتا ہے. کسی کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اور کسی کی بات کم سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنانے سے پہلے فرمایا دیکھو میں فیصلہ تو کر رہا ہوں اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں, اور میرا فیصلہ تم دونوں میں جس کے حق میں جائے اس کو بھی ماننا ہے اور جس کے خلاف جائے اس کو بھی ماننا ہے. ہاں میرا فیصلہ ایک ہی کے حق میں جائے گا, دوسرے کے حق میں نہیں. ایک آدمی اچھی طریقے سے بول رہا ہے اور دوسرا آدمی اپنی بات بہت اچھی طریقے سے نہیں کہہ پا رہا ہے. ایک آدمی چرب زبان ہے, وہ اپنی بات بہت اچھی طریقے سے سمجھا لیتا ہے مجھے. دوسرا آدمی بول تو رہا ہے لیکن بہت اچھی طریقے سے اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا ہے مجھے. ہو سکتا ہے کہ زمین کا مالک وہ ہو جو بہت اچھی طرح نہ بول پا رہا ہو, اور میں زمین اس کو دے دوں جو اچھی طرح بول کے سمجھا رہا ہے. اس کی دلیلیں سن کر, اس کی چرب زبانی دیکھ کر, لیکن وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ زمین میری ہے یا نہیں ہے. میرا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو اتنا یاد رکھنا اس دنیا میں تو اس کو زمین مل جائے گی, لیکن آخرت کے اندر اس کو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. یہ کہہ کر آپ نے زمین کا فیصلہ سنا دیا, تمہاری بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے, یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں, اور سنو یہ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں, یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے. اگر اس زمین کے حقدار تم نہیں ہوئے تو میں تمہیں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں. انما ہی قطعۃ من النار فلیاخذھا فلیترکھا. بخاری کے الفاظ ہیں, چاہو تو اس کو لے لو, چاہو چھوڑ دو, یہ میں جہنم کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں. اگر یہ زمین حقیقت میں تمہاری نہیں ہے اور تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے ہمیں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ زمین نہیں دے رہا ہوں میں تمہیں, میں جہنم کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں. اتنا کہنا تھا, ادھر سے وہ چیخا اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے, مجھے مت دیجیے, میرے بھائی کی اسی کو دے دو. ادھر سے وہ بولا نہیں جھوٹ بول رہا, اسی کی اسی کو دے دو. ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری, اب دونوں کہہ رہے میری نہیں. نبی اکرم نے فیصلہ بھی سنایا اور فیصلہ دینے سے پہلے یہ کہہ بھی دیا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, دلیلیں سننے میں دھوکہ کھا سکتا ہوں. کسی بھی چرب زبان, کبھی کبھی ہوتا نا بہت زیادہ بولنے والا بہت بڑا جھوٹا بھی ہوتا ہے. اب وہ جھوٹے کی مثال کیا دوں,
آپ سمجھ رہے ہوں گے، عقل مند ہیں آپ. ضروری نہیں کہ ہر وقت کہیں نام ہی لیا جائے. اتنی سمجھداری اپنے اندر پیدا کریے کہ بغیر نام کے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. 20 سالوں سے میں آ رہا ہوں، میرے اشارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ، تو کچھ عقل مندی اپنے اندر بھی پیدا کریے. اگر پوری دنیا میں جھوٹ کا مقابلہ ہونے لگے کہ جھوٹے کو سب سے بڑا مقابلہ، سب سے بڑا انعام ملے گا، تو بھارت نمبر 1 پہ آئے گا. سمجھ گئے نا؟ اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے جھوٹا، لیکن اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ زمین میری ہے یا نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا میں دے رہا ہوں لیکن حقیقت میں تمہاری نہیں. تو دیکھیے مال کی حفاظت، کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ میرے مال پر کوئی قبضہ نہ کرے. اب آپ جانتے ہیں اگر یہ جھوٹا ہے اور دھوکے سے اس کو میں زمین دے گیا تو یہ لے جائے گا، لیکن اس کو یاد دلا دوں کہ تم اس کا حق مار رہے ہو، اس کے دل میں نہیں ہے کہ کوئی میرا حق مارے، اس لیے اس کو بھی تسلی دے رہے ہیں آپ. یہ مت سمجھنا کہ تیرا حق یہ مار کے کامیاب ہو جائے گا. وہ رہے گا تو جہنم میں، سوئے گا تو جہنم میں، کھائے گا تو جہنم میں، اور اس زمین کے ٹکڑے پر اگر موت آئی تو مرے گا بھی جہنم. اس کو بھی تسلی. یہاں تو اپنے سگے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے، اسی جلسے میں بیٹھے ہوں گے 50 لوگ. مولانا جرجیز کی تقریر سن کر دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے، سیدھے جنت الفردوس میں چلے جائیں گے، چاہے کتنی زمینوں پہ قبضہ کرا ہو، دودھ کے دھلے ہوئے ہو جائیں گے. کیوں؟ مولانا جرجیز کی تقریر سن لی، جنتی. نبی اکرم کا فیصلہ کسی ناحق کو حقدار نہیں بنا سکتا. مولوی جرجیز کی تقریر کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں بنا سکتی. یہ تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بنتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. عمل ہے بس جو کچھ. تو مال کی حفاظت اس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتائی، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ اپنے مال کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کسی سے لڑو نہیں، اپنے گھر میں رہو. لیکن اگر کوئی تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری بیوی پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے مال پر اگر حملہ کرے تو تم اس سے لڑ جاؤ، پہلے مت لڑو. لیکن تمہاری بیوی کی عزت و آبرو، تمہارے مال پر زبردستی قبضہ، اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمارا مذہب، ہماری شریعت یہ کہتی کہ لڑ جاؤ. وہ ہتھیار سے لیس ہے پھر بھی لڑ جاؤ، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی لڑ جاؤ. من قتلا، جو مارا گیا، جو قتل کیا گیا، کس میں؟ اپنے بیوی اور بچوں کی حفاظت میں. اگر لڑتے لڑتے وہ مر گیا تو تم شہید کہلائے جاؤ گے، اور اگر تم نے اس کو مار دیا تو تم مجرم نہیں ہوگے، تمہیں مارنے کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا. پھر فرمایا مال و دولت کو بچاؤ، اپنے دولت کی حفاظت کے لیے تم لڑ جاؤ. اگر تم نے لڑتے لڑتے اس کو مار دیا تو تم مجرم نہیں، لڑتے لڑتے تم قتل کر دیے گئے تو تمہیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا. اٹھائیے، یہ ہمیں اسلام نے بتایا. یعنی مال، اور جہاں تک عزت و آبرو کی کوئی نہیں چاہتا. ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ میری عزت کو سرے بازار رسوا کیا جائے. آپ ہندو ہیں، آپ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی میری عزت کو سرے بازار رسوا کرے. آپ عیسائی ہیں، آپ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی میری عزت کو سرے بازار رسوا کرے. جب کوئی نہیں چاہتا تو اسلام دین فطرت ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تم کسی کی عزت و آبرو کو چھلنی نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ گزر رہے تھے، چند صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھا، وہ ماعز ابن مالک الاسلمی کی برائی کر رہے تھے، اور کہا کیا؟ دیکھو ماعز ابن مالک الاسلمی نے زنا کر لیا اور اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ میں نے زنا کیا. اللہ کے رسول نے ان کو قتل کروا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا. کتے کی موت مرا ماعز. ماعز نے اگر اللہ کے رسول کو یہ بات نہ بتائی ہوتی تو ماعز کو پتھروں سے مار کے ختم نہیں کیا جاتا. آج وہ ہمارے سامنے ہوتا، کھیل رہا ہوتا، ہم لوگوں کے بیچ زندہ ہوتا.
یعنی اللہ کے رسول نے ماعز ابن مالک الاسلمی کی یہ برائی اپنے کانوں سے سنی. آپ اس وقت ان ساتھیوں سے کچھ نہیں بولے, تھوڑا سا اور آگے بڑھے, آپ نے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا جو سڑا ہوا تھا, بدبو دے رہا تھا اور اس کے پیر سیدھے ہو چکے تھے, تن چکے تھے. اللہ کے رسول نے اس مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کو دیکھا, ان لوگوں کو بلوایا جو برائی کر رہے تھے, کہا اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ. کہا اللہ کے رسول مرے ہوئے گدھے کا؟ آپ نے تو زندہ گدھا بھی حرام کیا ہے, یہ تو مرا ہوا اور سڑا ہوا گدھا ہے. فرمایا ابھی تم اپنے بھائی کی غیبت جو پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت پر جو حملہ کر رہے تھے وہ اس مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کے گوشت سے زیادہ گندا ہے, گندا اور اس سے زیادہ بدبودار. جب تم اتنا بدبودار گوشت کھا سکتے ہو تو اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ دیکھ رہے ہیں عزت و آبرو کی کیسی حفاظت ہو رہی ہے. پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنے کو اللہ کے رسول کتنی گندی بات بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت غیبت کرنا پیٹھ کے پیچھے کسی کی سڑے ہوئے گدھے کے گوشت سے زیادہ بری ہے. عزت اور آبرو کی حفاظت بھی اسلام بتاتا ہے. ہنسا کہاں پھیلتی ہے؟ جب آپ ہماری جان کو جان نہ سمجھیں, اپنی جان کو جان سمجھیں, ہنسا پھیلے گی. اپنے مال کو آپ اپنا مال سمجھیں, میرے مال کو آپ کوئی درجہ نہ دیں, ہنسا پھیلے گی. اپنی عزت و آبرو کو عزت و آبرو سمجھیں اور میری عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہ سمجھیں, چھلی چھلی کریں تو ہنسا پھیلے گی. ہنسا کے دروازوں کو, فساد کے دروازوں کو اسلام نے بند کر دیا. تم ایک دوسرے کی عزت کرو, ہنسا نہیں پھیلے گی. ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرو, ہنسا نہیں پھیلے گی. ایک دوسرے کے مال و دولت کو اپنے مال و دولت کی طرح اس کی حفاظت کرو تو ہنسا نہیں پھیلے گی. اور ہنسا اور فساد پھیلنے کا ایک سبب کیا ہے؟ زبردستی کسی کو مذہب تبدیل کرانا. کلمہ پڑھ, پڑھ لا الہ الا اللہ محمد. ہنسا پھیلے گی. زبردستی آپ کسی کو کلمہ پڑھائیں گے, مذہب تھوپیں گے تو ہنسا پھیلے گی. جیسے آج کل جو قانون لایا گیا, ثابت کرو, اتنے پرانے ڈاکومنٹس دو, نہیں دو تو انڈیا چھوڑو, نہیں چھوڑو گے کیمپوں میں رکھا جائے گا. نہیں صاحب, کیمپوں میں کون بھیڑ بکریوں کی طرح رہے گا؟ تو پھر ایک ہی راستہ ہے کیا؟ اگر بھارت میں رہنا چاہتے ہو اور ناگرکتا لینا چاہتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز علماء کرام، اس علاقے کی معزز اور محبوب احباب، بشن پور اور اس کے قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے اور اس اجلاس میں شریک ہونے والے معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے اس عظیم احسان پر جو اس نے ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی ایک مقدس کتاب عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ مسلمان ہیں تو آزمائشیں بھی آئیں گی، اور آزمائشوں میں پورا اتر جانے والا ہی مسلمان ہے۔ مختلف قسم کی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزمائے گا۔ یہ دنیا مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہی ہے، جیل ہے۔ یعنی جیل میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو کٹھنائیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آزمائشیں کئی شکل کی ہو سکتی ہیں، امتحان کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں ابتلاء و آزمائش کی بھٹی میں
तपाएंगे। आजमाइशों की, इम्तिहान की शक्लें ये हो सकती हैं कि हम खौफ डालकर तुम्हें आजमाएं, दहशत का माहौल पैदा करके हम तुम्हें आजमाएं, जैसे आजकल है। दिल्ली की शक्ल में, लड़ाई और झगड़े की शक्ल में, हिंसा और फसाद की शक्ल में, और एक दहशत यह है कि हमसे जो कागजात मांगे जा रहे हैं उसमें अगर हम पूरे नहीं उतरते हैं और साबित नहीं कर पाते हैं तो हमें यह मुल्क छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ना पड़ेगा तो कैंपों में डाला जाएगा। ये एक दहशत का, खौफ का माहौल है। हम आजमाएंगे। वलजू, भूखा मार कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, भूखा रख कर भी हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। इन इम्तिहान में यह देखना है कि कौन पूरा उतरता है और कौन मेरा रास्ता, मेरा तरीका, मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ देता है। भूखा मार कर भी हम आजमाएंगे। वह नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देख रहे हैं, दुकानों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए, लाखों की नहीं करोड़ों की संपत्ति हलाक, नजरे आतिश हो गई। हम आजमाएंगे ऐसा करके। वल अनफुस, तुम्हारी जाने लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। जैसे आजकल वत्समारात, तुम्हारे अनाज को, तुम्हारे गल्ले को, तुम्हारे फलों को, तुम्हारी खेतियों को, तुम्हारे खेतों से पैदा होने वाले फल फ्रूट, अनाज को बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देख रहे हैं कितनी चीजें अल्लाह ताला ने कही। ये इम्तिहान की शक्लें हो सकती हैं। कभी ये माहौल, कभी वो माहौल, कभी ये वातावरण, कभी वो, ये कैटेगरी आ सकती है। लेकिन इन तमाम आजमाइशों में, इन तमाम मुसीबतों में खुशी खुशी हमारे जो बंदे उसको बर्दाश्त कर लें, झेल लें और उन मुसीबतों पर सब्र कर लें। वबश्शिर साबिरीन, तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इन तमाम हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा है कि फसाद फैलाओ, हिंसा का रास्ता इख्तियार करो। बताइए, खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो जाए, भूखे लोग मरने लगे। देख रहे हैं आप, बाकायदा गाड़ियां आ रही हैं सरदारों की, सिखों की, और खाना बांट रही हैं। ऐसे हालात अगर आ जाएं तो बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, लेकिन हिंसा का रास्ता, फसाद का रास्ता नहीं। वह नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे लाखों करोड़ों अरबों की मिल्कियत बर्बाद हो सकती है। पैसा हाथ का मैल है,
گھر مکان جلائے جا سکتے ہیں، جلانے والے نہیں جانتے، ان کے اندر مذہبی جنون ہوتا ہے، مذہبی عصبیت ہوتی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مکان بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، ایک آدمی کو کماتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے ایک مکان بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لوگ منٹوں میں بستیاں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اس صورتحال کو سوچنا پڑے گا۔ ایک مکان بنانے میں سالوں کا عرصہ لگ جاتا ہے اور 5 منٹ 10 منٹ میں پوری کی پوری بستی جلا کر راکھ کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ درد نہیں سمجھیں گے جن کے ہاتھ میں گھاسلیٹ ہو، پیٹرول ہو، تیل ہو، دیا سلائیاں ہوں اور آگ لگانے کے سارے سامان موجود ہیں۔ مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں، والانفس، تمہاری جانیں لے کر بھی، یہ جانیں ہی تو ہیں، بلا کسی تفریق کے میں بول رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ حادثے ہوں گے، ظاہر ہے، کسی بستی میں آگ لگے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے، آپ کے بھی مکان ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اگر ہمارے 10 جلیں گے تو 2-4 آپ کے بھی جلیں گے۔ فتنے اور فساد کے جتنے بھی راستے ہیں، اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ آپ کو معلوم ہے فطرت کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، بہت سے ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جینی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، ہر دھرم کے لوگ ہیں، لیکن کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے مارا جائے؟ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ نیچرل بات کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں مارے، ہندو بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے مارے، سکھ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اسے مارے، یعنی جان کی حفاظت ہو میری، یہ سب چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے جان کی حفاظت کو اتنا بڑا اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اس نے بلا کسی دھرم کے اور بنا کسی مذہب کے نام لے کر صاف طور پہ فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جب یہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی جان لی جائے، اس کو مارا جائے، تو پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کو بھی قتل نہ کرے۔ اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، قتل کرنے والا بھی کوئی بھی ہو، اور جس کو قتل کیا جا رہا وہ بھی کسی بھی مذہب کا ہو، اگر تم نے کسی ایک نفس کو قتل کر دیا، ایک منشیہ کو قتل کر دیا، ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کو مار دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بغیر نفس، بنا کسی غلطی کے، بنا کسی قصور کے اگر تم نے اس کو مار دیا، او فساد فی الارض، اور اس نے زمین میں فساد بھی نہیں پھیلایا، اس نے ہنسا بھی نہیں پھیلائی، بیچارہ نیک تھا، شریف تھا، اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھا تھا، اس کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، اور تم نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، گھر میں گھس کر اس کو چاقوؤں سے گود ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو نہیں مارا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم نے اس کو پرامن ماحول میں، اس نے کچھ نہیں کیا اور تم نے اس کو مار دیا، تو تم نے ایک انسان کو نہیں مارا، قتلا فکأنما قتل الناس جميعا، تم نے پورے وشو کی مانوتا کو، پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا۔ یہ ہے جان کی حفاظت اسلام کے اندر۔ لائیں یہ میڈیا والے جو آج
आग लगा रहे हैं, ये पेश करें कि ऐसी मिसाल जो कुरान करीम ने दी है, दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर ऐसी मिसाल मौजूद हो। जान की हिफाजत की, जान की हिफाजत की ऐसी मिसाल कहीं भी हो। ये इस्लाम सिखला रहा है। रास्ता ही बंद कर दिया किसी को बेकसूर मारने का। हाँ, मौलाना जर्जीस ने किसी को कत्ल किया है, अब आप इस्लामी हुकूमत कहीं है तो वहां मौलाना जर्जीस को भी कत्ल किया जाएगा, यहां वो मुजरिम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं कातिल हूं, मेरा कसूर है कत्ल करना। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, घर में बैठे इत्मीनान से, और हम घर में घुसकर आपको मार दिए। तो हमने एक को नहीं मारा, पूरे दुनिया की इंसानियत को मार डाला। इससे उम्दा मिसाल कहां मिलेगी? इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है। कोई नहीं चाहता कि हमारे माल पर नाजायज कोई कब्जा करे। बड़ी मेहनत से हमने कमाया, कोई हमारे माल पर हमला करे, हमारा माल लूट के ले जाए। हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पसंद है कि कोई हमारे माल को नाजायज तरीके से कब्जा करके ले जाए। आप हिंदू हैं, आपको भी पसंद नहीं है कि कोई आपके माल पर कब्जा करे। आप सिख हैं, कोई सिख भी नहीं चाहता कि मेरे माल को कोई लूटे और बर्बाद कर दे। कोई जैनी भी नहीं चाहता, कोई ईसाई भी नहीं चाहता। जब माल भी सबको प्यारा है, तो इस्लाम ने भी माल की हिफाजत की ऐसी बुलंदी अता फरमाई है कि आप इस वाक़े पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबी आते हैं और अपना अपना मुकदमा पेश करते हैं। एक ने कहा अल्लाह के रसूल ये मेरी जमीन है, दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ये जमीन का टुकड़ा मेरा है। आपने कहा वाह, दोनों का तो नहीं हो सकता है। कहा इसीलिए तो फैसला आपसे कराने आए कि आप हम दोनों के दरमियान सच्चा फैसला करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया हम जब तक दोनों की गुफ्तगू सुन नहीं लेंगे तब तक हम फैसला नहीं कर सकते। दोनों ने गुफ्तगू की, दोनों की बातें आपने सुनी, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। दोनों की बातें सही लग रही हैं। या अल्लाह, अब जमीन इसको दी जाए या इसको दी जाए। वो अपने होने के सबूत दे रहा है, ये अपने होने के सबूत दे रहा है। वो अपनी बात कह रहा है, ये अपनी बात कह रहा है। मामला बड़ा पेचीदा है, लेकिन इसके बावजूद 19-20 होता है। किसी की बात ज्यादा समझ में आ रही है और किसी की बात कम समझ में आ रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुनाने से पहले फरमाया देखो मैं फैसला तो कर रहा हूं इस जमीन के टुकड़े के बारे में, और मेरा फैसला तुम दोनों में जिसके हक में जाए उसको भी मानना है और जिसके खिलाफ जाए उसको भी मानना है। हाँ, मेरा फैसला एक ही के हक में जाएगा, दूसरे के हक में नहीं। एक आदमी अच्छी तरीके से बोल रहा है और दूसरा आदमी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से नहीं कह पा रहा है। एक आदमी चर्ब ज़बान है, वो अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझा लेता है मुझे। दूसरा आदमी बोल तो रहा है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात नहीं समझा पा रहा है मुझे। हो सकता है कि जमीन का मालिक वो हो जो बहुत अच्छी तरह ना बोल पा रहा हो और मैं जमीन उसको दे दूं जो अच्छी तरह बोल के समझा रहा है। उसकी दलीलें सुनकर, उसकी चर्ब जबानी देखकर, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता है ये जमीन मेरी है या नहीं है। मेरा फैसला अगर गलत हो जाए तो इतना याद रखना, इस दुनिया में तो उसको जमीन मिल जाएगी, लेकिन आखिरत के अंदर उसको उसका ठिकाना क्या होगा। ये कहकर आपने जमीन का फैसला सुना दिया। तुम्हारी बात ज्यादा समझ में आ रही है, ये जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं। और सुनो,
یہ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں، یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر اس زمین کے حقدار تم نہیں ہوئے تو میں تمہیں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، انما ہی قطعۃ من النار فلیاخذھا فلیترکھا، بخاری کے الفاظ ہیں، چاہو تو اس کو لے لو، چاہو چھوڑ دو، یہ میں جہنم کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر یہ زمین حقیقت میں تمہاری نہیں ہے اور تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے ہمیں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ زمین نہیں دے رہا ہوں میں تمہیں، میں جہنم کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ادھر سے وہ چیخا، اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، مجھے مت دیجئے، میرے بھائی کی اسی کو دے دو۔ ادھر سے وہ بولا نہیں جھوٹ بول رہا، اسی کی اسی کو دے دو۔ ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری، اب دونوں کہہ رہے میری نہیں۔ نبی اکرم نے فیصلہ بھی سنایا اور فیصلہ دینے سے پہلے یہ کہہ بھی دیا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، دلیلیں سننے میں دھوکہ کھا سکتا ہوں، کسی بھی چرب زبان، کبھی کبھی ہوتا نا بہت زیادہ بولنے والا بہت بڑا جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جھوٹے کی مثال کیا دوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، عقل مند ہیں آپ۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت کہیں نام ہی لیا جائے، اتنی سمجھداری اپنے اندر پیدا کریے کہ بغیر نام کے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ 20 سالوں سے میں آ رہا ہوں، میرے اشارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ، تو کچھ عقل مندی اپنے اندر بھی پیدا کریے۔ اگر پوری دنیا میں جھوٹ کا مقابلہ ہونے لگے کہ جھوٹے کو سب سے بڑا مقابلہ، سب سے بڑا انعام ملے گا، تو بھارت نمبر 1 پہ آئے گا۔ سمجھ گئے نا؟ اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے جھوٹا، لیکن اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ زمین میری ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں دے رہا ہوں لیکن حقیقت میں تمہاری نہیں۔ تو دیکھیے مال کی حفاظت، کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ میرے مال پر کوئی قبضہ نہ کرے۔ اب آپ جانتے ہیں اگر یہ جھوٹا ہے اور دھوکے سے اس کو میں زمین دے گیا تو یہ لے جائے گا، لیکن اس کو یاد دلا دوں کہ تم اس کا حق مار رہے ہو، اس کے دل میں نہیں ہے کہ کوئی میرا حق مارے، اس لیے اس کو بھی تسلی دے رہے ہیں آپ۔ یہ مت سمجھنا کہ تیرا حق یہ مار کے کامیاب ہو جائے گا، وہ رہے گا تو جہنم میں، سوئے گا تو جہنم میں، کھائے گا تو جہنم میں، اور اس زمین کے ٹکڑے پر اگر موت آئی تو مرے گا بھی جہنم۔ اس کو بھی تسلی۔ یہاں تو اپنے سگے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے اسی جلسے میں بیٹھے ہوں گے 50 لوگ۔ مولانا جرجیز کی تقریر سن کر دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے، سیدھے جنت الفردوس میں چلے جائیں گے، چاہے کتنی زمینوں پہ قبضہ کرا ہو، دودھ کے دھلے ہوئے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ مولانا جرجیز کی تقریر سن لی، جنتی۔ نبی اکرم کا فیصلہ کسی ناحق کو حقدار نہیں بنا سکتا، مولوی جرجیز کی تقریر کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں بنا سکتی۔ تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، عمل ہے بس جو کچھ۔ تو مال کی حفاظت اس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتائی، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ اپنے مال کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کسی سے لڑو نہیں، اپنے گھر میں رہو، لیکن اگر کوئی تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری بیوی پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے مال پر اگر حملہ کرے تو تم اس سے لڑ جاؤ، پہلے مت لڑو، لیکن تمہاری بیوی کی عزت و آبرو، تمہارے مال پر زبردستی قبضہ، اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمارا مذہب، ہماری شریعت یہ کہتی کہ لڑ جاؤ، وہ ہتھیار سے لیس ہے پھر بھی لڑ جاؤ، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی لڑ جاؤ۔ من قتلا، جو مارا گیا، جو قتل کیا گیا، کس میں؟ اپنے بیوی اور بچوں کی حفاظت میں،
اگر لڑتے لڑتے وہ مر گیا تو تم شہید کہلائے جاؤ گے، اور اگر تم نے اس کو مار دیا تو تم مجرم نہیں ہوگے، تمہیں مارنے کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا مال و دولت کو بچاؤ، اپنے دولت کی حفاظت کے لیے تم لڑ جاؤ، اگر تم نے لڑتے لڑتے اس کو مار دیا تو تم مجرم نہیں، لڑتے لڑتے تم قتل کر دیے گئے تو تمہیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ اٹھائیے، یہ ہمیں اسلام نے بتایا، یعنی مال۔ اور جہاں تک عزت و آبرو کی کوئی نہیں چاہتا، ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ میری عزت کو سرے بازار رسوا کیا جائے۔ آپ ہندو ہیں، آپ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی میری عزت کو سرے بازار رسوا کرے۔ آپ عیسائی ہیں، آپ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی میری عزت کو سرے بازار رسوا کرے۔ جب کوئی نہیں چاہتا تو اسلام دین فطرت ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تم کسی کی عزت و آبرو کو چھلنی چھلنی نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ گزر رہے تھے، چند صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھا، وہ ماعز ابن مالک الاسلمی کی برائی کر رہے تھے، اور کہا کیا؟ دیکھو ماعز ابن مالک الاسلمی نے زنا کر لیا اور اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ میں نے زنا کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو قتل کروا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا، کتے کی موت مرا ماعز۔ ماعز نے اگر اللہ کے رسول کو یہ بات نہ بتائی ہوتی تو ماعز کو پتھروں سے مار کے ختم نہیں کیا جاتا، آج وہ ہمارے سامنے ہوتا، کھیل رہا ہوتا، ہم لوگوں کے بیچ زندہ ہوتا۔ یعنی اللہ کے رسول نے ماعز ابن مالک الاسلمی کی یہ برائی اپنے کانوں سے سنی، آپ اس وقت ان ساتھیوں سے کچھ نہیں بولے، تھوڑا سا اور آگے بڑھے، آپ نے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا جو سڑا ہوا تھا، بدبو دے رہا تھا، اور اس کے پیر سیدھے ہو چکے تھے، تن چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کو دیکھا، ان لوگوں کو بلوایا جو برائی کر رہے تھے، کہا اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہا اللہ کے رسول مرے ہوئے گدھے کا؟ آپ نے تو زندہ گدھا بھی حرام کیا ہے، یہ تو مرا ہوا اور سڑا ہوا گدھا ہے۔ فرمایا ابھی تم اپنے بھائی کی غیبت، جو پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت پر جو حملہ کر رہے تھے، وہ اس مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کے گوشت سے زیادہ گندا ہے، گندا اور اس سے زیادہ بدبودار۔ جب تم اتنا بدبودار گوشت کھا سکتے ہو تو اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ دیکھ رہے ہیں عزت و آبرو کی کیسی حفاظت ہو رہی ہے۔ پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنے کو اللہ کے رسول کتنی گندی بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت غیبت کرنا پیٹھ کے پیچھے کسی کی سڑے ہوئے گدھے کے گوشت سے زیادہ بری ہے۔ عزت اور آبرو کی حفاظت بھی اسلام بتاتا ہے۔ ہنسا کہاں پھیلتی ہے؟ جب آپ ہماری جان کو جان نہ سمجھیں، اپنی جان کو جان سمجھیں، ہنسا پھیلے گی۔ اپنے مال کو آپ اپنا مال سمجھیں، میرے مال کو آپ کوئی درجہ نہ دیں، ہنسا پھیلے گی۔ اپنی عزت و آبرو کو عزت و آبرو سمجھیں اور میری عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہ سمجھیں، چھلنی چھلنی کریں تو ہنسا پھیلے گی۔ ہنسا کے دروازوں کو، فساد کے دروازوں کو اسلام نے بند کر دیا۔ تم ایک دوسرے کی عزت کرو، ہنسا نہیں پھیلے گی۔ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرو، ہنسا نہیں پھیلے گی۔ ایک دوسرے کے مال و دولت کو اپنے مال و دولت کی طرح اس کی حفاظت کرو تو ہنسا نہیں پھیلے گی۔ اور ہنسا اور فساد پھیلنے کا ایک سبب کیا ہے؟ زبردستی کسی کو مذہب تبدیل کرانا۔ کلمہ پڑھ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد، ہنسا پھیلے گی۔ زبردستی آپ کسی کو کلمہ پڑھائیں گے، مذہب تھوپیں گے تو ہنسا پھیلے گی۔ جیسے آج کل جو قانون لایا گیا، ثابت کرو، اتنے پرانے ڈاکومنٹس دو، نہیں دو تو انڈیا چھوڑو، نہیں چھوڑو گے کیمپوں میں رکھا جائے گا۔ نہیں صاحب، کیمپوں میں کون بھیڑ بکریوں کی طرح رہے گا؟ تو پھر ایک ہی راستہ ہے کیا؟ اگر بھارت میں رہنا چاہتے ہو اور ناگرکتا لینا چاہتے ہو